یہ آپ کی قسمت ہے، آپ کی محبت ہے کہ جو عاشق سید شاہ بابا کی بارگاہ میں سب غلامان عشق رسول حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے اور میرے پیر، میرے آقا، میرے سرکار کی دعائے خیر ہے کہ یہ ہم لوگوں کو بلا دیا ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں کوئی اپنی مرضی سے تب تک نہیں جا جب تک وہ نہ چاہے۔ تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد ہے ماسٹر صاحب، آپ کہیں اور تو نہیں؟ اچھا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد۔ ہیں آپ ماشاءاللہ میری طرف غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ کیا آپ ایک بار سبحان اللہ نہیں بول سکتے؟ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ بگر دابے بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی۔ بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد بن یا معین الدین چشتی۔ قادریوں نے اٹھا قدر عبدالقادر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، یعنی اپنا اپنا ہاتھ، اپنی آنکھ، اپنی پیشانی، اپنی دھڑکن، ہر ایک چیز رب کی بارگاہ میں اس نیت سے پیش کریں گے، اے پروردگار عالم، اگر جینا ہے نا تیرے لیے جینا ہے، اگر مرنا ہے نا تیرے لیے مرنا ہے، اگر سانس لینا ہے نا تیرے لیے لینا ہے، اگر اٹھنا ہے نا تیرے لیے اٹھنا ہے، اگر بیٹھنا ہے تو تیرے لیے بیٹھنا ہے۔ جو یہ قدم ہے، جو یہ ہم کر رہے ہیں، یہ چلنا بھی تیرے لیے ہے، یہ بیٹھنا بھی تیرے لیے ہے، یہ سننا بھی تیرے لیے ہے، یہ مسکرانا بھی تیرے لیے ہے۔ جب آپ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں اور یہ نیت کر لیتے ہیں، قسم خدا کی ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ نہ بولو خدا کے واسطے بول دو، اتنا چیخ کر چلا کر بول رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ جانور کھڑا ہے۔
نہیں میرے بھائی خدا کے واسطے بول دو یار. سبحان اللہ. تو رب کی بارگاہ میں اپنے کو یہ نیت کرنا ہے کہ اے پروردگار عالم اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کی رب کی بارگاہ میں یہ نیت کرنا ہے مولا جو کچھ بھی ہے تیرے پر قربان. اچھا بتائیں میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں. آپ نے زندگی جیا, انگریزوں کو دیکھا ہے, انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے, وہ کہانی بھی آپ جانتے ہیں, ہر ایک تاریخ کو بھی آپ نے دیکھا ہے, لیکن آج تک 2024 تک بتائیے کہ آپ کی کہانی جو زندگی میں آپ نے گزارا ہے, آپ نے بچوں کے لیے جھوٹ بھی بولا, بچیوں کے لیے جھوٹ بھی بولا ہے, ایک روزی کمانے کے لیے پیسہ کے لیے ہر ایک مصیبت ہر ایک محنت کیا ہے کہ ہماری زندگی ہمارے بچوں کی زندگی خوشحالی سے گزرے. ہے نا ہر کوئی یہ کرتا, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, خادم صاحب نے بھی کیا. ہمیں یہ تو کتنی دور تک قوالی گا رہے, کتنی دور تک گئے, ان کو خود نہیں یاد ہوگا کتنا گاؤں, کتنا قصبہ, کتنا ضلع ہم نے رون ڈالا ہے اور یہاں بیٹھ گئے. کتنے دور تک گئے. سب زندگی کو صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو ہمیں روزی روٹی کمانا. لیکن کیا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان بچوں نے آپ اللہ پہنچا دیا؟ خادم صاحب اس پر غور کریے, میں فکر علمی کی بات سے بات کر رہا ہوں. کیا میری بچیوں نے مجھے اللہ کے قریب پہنچا دیا؟ آج جس اولاد کے لیے ہم زندگی بھر جھوٹ بولے, کیا وہ اللہ کے راستے کے مطابق چل رہے؟ کیا وہ ہمارا ادب کر رہے؟ کیا ان بچیوں کے لیے میں نے مصیبت جھیلا ہے, وہ بچیاں مجھے کم سے کم ادب سے تمیز سے بات کر رہی ہیں؟ میری ماں اور بہنوں علمی کی بات آپ سنیں. آپ زندگی میں ایک لمحہ اس لیے گھر سے باہر نکلتے تھے کہ کوئی ہمیں راستہ مل جائے. اگر نوکری والا ہے تو صبح اٹھ کر کے نوکری جاتا تھا, اس لیے نوکری کرتا تھا. اگر اسے بخار آ جائے تب بھی نہیں رکتا تھا, اگر سردی ہو تب بھی نہیں رکتا تھا, اگر زکام ہو تب بھی نہیں رکتا ہے. اس لیے نہیں رکتا ہے کہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے, میرے بچے بھوک سے بے چین ہو جائیں گے. اگر نہیں ملے گا, اگر روزی کی تلاش میں نہیں جاؤں گا, میرے بچے پریشان ہو جائیں گے. کریں گے کیا؟ اس چوکھٹ میں چڑھ کر کے بھیک مانگیں گے. اس لیے اگر بخار ہے تو بخار کو برداشت کیا, لیکن چلا گیا. لیکن اس باپ سے پوچھو, اس باپ دل سے پوچھو, کیا باپ جب بوڑھا ہو گیا تو تو نے محبت سے بات کیا؟ تو نے محبت سے بات کیا؟ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اس بارگاہ میں چلو جس بارگاہ میں ہمیں 1400 سال پہلے جس نے سینے سے لگایا اور یہ فرما دیا رب حبلی امتی, اور یہ کہہ کر پکار رہے ہیں میرے آقا انعامدار شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المستحقین جان عالمین سید المرسلین شہنشاہ مدینہ طہ و یاسین مزمل کیا فرما رہے ہیں؟ رب حبلی امتی, اے پروردگار عالم میری امت کو بخش دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اے پروردگار عالم میری امت سے, میں اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج کل آپ یہ فرما رہے ہیں، ربتے اپنے عمر بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے عمر سے نفرت کرتا ہوں. کیا آپ نے عمر کو دیکھا ہے؟ امت یا دھونا لگتی ہے، گناہ کرتی ہے، زنا کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے اس طریقے سے زنا کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں، آقا بتاتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن وہ میری امت ہے، وہ میرا ہے، میرا نہیں سمجھ پایا. اتنے پسینہ نکال کر میں نے آپ کو سامنے پیش کیا، آپ نہیں سمجھ پائے. میری ماں اور بہنوں، کہنے کا مقصد آسان میں یوں سمجھیں کہ جس سرکار سے محبت کے لیے علماء کہہ رہے ہیں وہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیے ہیں یہ میرا 1400 سال پہلے کہہ دیے ہیں یہ میرا ہے. اب ذرا وہی تاریخ پر آئیں جن کو ہم نے جوان کیا، جن کو ہم نے جوان کیا، جن کے لیے ہم نے ہر مصیبت کو جھیلا. آج بڑے ہو جاتے ہیں، جب جوانی پر پہنچتے ہیں تو میرے پیاروں وہی باپ جس باپ سے چاکلیٹ کے پیسہ مانگا کرتے تھے تو باپ جیب سے نکال کر دے دیا. بولے جو باپ جیب سے نکال کے پیسہ دے دیا تھا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تھپڑ کھینچ کر ماروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بیٹے کی مسکان میرے لیے کافی ہے، میرے بیٹے کی مسکراہٹ میرے لیے کافی ہے. اب جب وہ بچہ اس بوڑھے باپ کو، اس بوڑھی ماں کو یہ پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ تیرے دوائی کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں. اب ذرا سوچیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس باپ پر کیا بیتی ہوگی جس نے اگر اس کی تاریخ ماں پر کیا بیتی ہوگی جس ماں نے باپ سے بھی جھوٹ بولا ہے، محلے والوں سے بھی جھوٹ بولا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رہ لیا ہے لیکن تجھے کھلا دیا ہے، تجھے نوالا بنا کر کھلا دیا ہے. اس ماں نے جب ضعیفی کے عالم میں گئی اور آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے پلٹ کر یہ جواب دیا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے تیری دوا کے لیے. میرے پیاروں اس ماں پر کیا بیتی ہوگی، اس ماں کو کیا احساس ہوگا. کبھی سوچا تم نے جلسہ بہت کرائیں گے، یہ بات کبھی کوئی نہیں بتاتا تھا، واقعہ بتا کر چلے جائیں گے لوگ، لیکن یہ تاریخ یہ علم گفتگو آپ کے ذہن میں کوئی نہیں ڈالتا ہے. 40,000 بلا کر علماء کو آپ تک سن لیں، واقعہ بتائیں گے، ہنسائیں گے، بلائیں گے، لیکن یہ علم فکری کی جو ہمیں غور کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں سنتے، وہ ہم نہیں سمجھتے. میری ماں اور بہنوں، میری عزیز ساتھیوں، آج کیوں ہے وجہ کیا ہے؟ آج ناکامی کی طرف اولاد کیوں جا رہا ہے؟ آج ناکامی کی طرف اولاد کیوں جا رہا ہے؟ میرے پیاروں، اگر تو یہ خواہش پوری کرنے کے بجائے، اگر تو ان کی مراد پوری کرنے کے بجائے تھوڑا سا اسی مراد میں سے وقت نکال لیتا اور اللہ کے گھر میں چلا جاتا اور سجدہ کرتا اور یہ دعا کرتا کہ اے پروردگار عالم، جو میری اولاد پل رہی ہے اسے نیک بنا دے، تیری اولاد بھی اور تو بھی سارے. پتا کیا چلا؟ جوانی لے کر کھویا، لڑکپن میں لڑکپن کو دیکھ کر کھویا، بڑھاپا ہم نے اپنے ہی نظروں سے دیکھ کر رویا. تو آج طاقت ہے آپ کے اندر، رب کی بارگاہ میں جاؤ. وہی ہے جس نے پورے کائنات کے ذرے کو پیدا کیا،
آج آپ اور ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، 4 دن بعد وہ پورے محلے سے بتا دے گا، پورے محلے سے بتا دے گا۔ لیکن آپ کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنے پروردگار سے ارشاد کیا، دعا مانگا، لیکن ذرا بتاؤ کسی سے اس نے بتایا کیا؟ کسی سے اس نے کہا کیا؟ بلکہ کہنا چھوڑو، اللہ تمہاری چیزوں کو قبول کرتا ہے، تمہاری چیزوں کو پوری کرتا ہے، اور تمہیں جو دعا مانگتی ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہاں بھی اجر دیتا ہے اور قیامت کے لیے بھی میدان حشر کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ اس بادشاہ سے کہیں، کیوں نہ اس شہنشاہ سے کہیں، کیوں نہ اس آقا سے کہیں، کیوں نہ اس مالک سے کہیں جس مالک سے اگر ضرورت پڑی ہے تو غوث اعظم نے کہا ہے، اگر ضرورت پڑی ہے ہندوستان کے راجا نے کہا ہے، اگر ضرورت پڑی ہے نظام الدین اولیاء نے کہا ہے، اگر ضرورت پڑی ہے وارث پاک نے کہا ہے، اگر ضرورت پڑی ہے مخدوم سمیہ نے کہا ہے، اگر ضرورت پڑی ہے الہ آباد کے شہنشاہ میرے پیاروں، حقیقت ہے آج ان کی بزرگی ہمارے لیے سرپرستی ہے۔ آپ دانت کہیں اور ڈال لینا، لیکن آج میں علمی فکر کی گفتگو کر رہا ہوں۔ آج میرا دل یہ کہہ رہا تھا، میرے دل سے یہ آواز نکلی کہ اگر بولنا ہے تو ماں اور باپ کے ادب اگر تعلیم دینا ہے، اگر گفتگو کرنا ہے تو میرے پیاروں ماں اور باپ کا ادب رکھو۔ اور جانتے ہو جب یہ کروٹ لیتے ہیں نا، کروٹ کیسے؟ ان کے زبان سے نکلی ہوئی چیز نہیں، لیکن جب یہاں دکھتا ہے، آپ غور کیے ہوں گے اگر بہت ٹینشن لیجئے تو سینے میں درد ہونے لگتا ہے، ہوتا ہے نا؟ سوچنے پر ہو چکا ہے، آپ کو ہو چکا ہے، درد ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سوچ بڑھ جاتی ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، مشینری گرم ہو جاتی ہے۔ یہ پارٹس جو اللہ نے دیا ہے وہ کیپیسٹی ہے، وہ اتنی قیمت ہے، اتنے میں جتنی کی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی ڈال سکتے ہیں۔ اگر ذرا سے اوور ہوا گرم ہو جائے گی، جب گرم ہو جائے گی درد کرنے لگے گا، جب درد کرنے لگے گا جانتے ہو اس باپ سے پوچھو، جب آپ نے ٹینشن دیا، بیٹے نے ٹینشن دیا، بیٹی نے ٹینشن دیا، بیوی نے ٹینشن دیا، محلے والوں نے ٹینشن دیا، سب کی باتوں کو سوچا ہے، ماں کو بیٹی ٹینشن دے رہی ہے، بیٹا ماں کو ٹینشن دے رہا ہے، جب سوچ کر ماں ٹینشن میں زندگی کو گزارتی ہے، جب یہ سینے پر ٹینشن جاتی ہے، جاتے جانتے ہو ایک دل ہے جو بغل میں دھڑک رہا ہے، جیسے ہی دل بغل میں دھڑک رہا ہے میرے پیاروں، جیسے ہی دل دھڑک رہا ہے اس سے آواز نکلتی ہے، اے پروردگار عالم، جیسے اسے اپنے باپ کو ستایا ہے، اے پروردگار عالم، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد بھی اسی طرح سبحان اللہ۔ اگر بددعا سے بچنا چاہتے ہو، اگر ماں باپ کے بددعا سے بچنا چاہتے ہو اور بچنا چاہتی ہو بچیوں، تو اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھا۔ اگر وہ 10 زبان بول دے تو اف نہ کرنا، صبر کرنا، اور صبر کرنے کا نتیجہ بتا دے، جب تم صبر کرتی ہو تو حضرت فاطمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔
اور جب سنت ادا ہوتی ہے تو تمہیں ثواب ملا کرتا ہے. اور حضرت فاطمہ بروز قیامت یہ ارشاد فرماتی ہے اور فرمائیں گے کہ پروردگار عالم اس نے میری سنتوں پر عمل کیا ہے، اے مولا اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.